اور اتنی عظیم دولت سے میں محروم ہو جاؤں. اے اللہ کے نبی مجھے بھی اس جنگ کے اندر شرکت کی اجازت دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم معذور ہو اور معذوروں کو اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے کہ وہ اس میدان کے اندر شرکت نہ کریں, وہ اپنے گھر کے اندر رہیں. اللہ ان کو بھی شہادت کا مقام عطا کرے گا اگر ان کے دل کے اندر تمنا ہوگی تو. لیکن حضرت عمرو بن جموح اللہ کے نبی کے پاس بار بار آتے, اصرار کرتے. ادھر ان کی بیوی بھی ان کو تانے دیتی, یہ لگا ہے یہ کیا جنگ کے میدان کے اندر جائے گا, یہ کیا شہادت کا مقام پائے گا. شہادت تو عزت دار لوگوں کو حاصل ہوتی ہے, ایسے لوگوں کو کہاں شہادت حاصل ہوتی ہے. اس تانے نے دل پر ایسی چوٹ لگائی, تلوار لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. نبی سے اصرار کے بعد اجازت مل گئی, جنگ کے میدان کے اندر شریک ہوئے, اکڑ کر جنگ کے میدان کے اندر چلتے تھے. پھر اس کے بعد لاشوں کے اندر ان کی بھی لاش آ گئی, وہ بھی شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشوں کو جب تلاش کیا تو اس میں عمرو بن جموح بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو کہا اس کو لے جا کر مدینے کو لے جاؤ, اونٹ پر ڈال کر مدینہ لے جاؤ. اونٹ پر ڈال کر مدینے کو لینے کے لیے ارادے سے ان کی بیوی جا رہی تھی, مگر اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا, مدینے کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں تھا. پوری کوششیں کی گئی, ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ پر ڈالا گیا, اونٹ اٹھنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے. اللہ کے نبی نے ان کی بیوی سے پوچھا کیا وہ گھر سے نکلتے وقت کوئی دعا کر کے نکلے تھے, کیا کچھ کہہ کر نکلے تھے؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی انہوں نے دعائیں کی تھی, اللہم لا تردنی الی اہلی, اللہ مجھے اپنے گھر والوں کی طرف کبھی نہیں لوٹانا, میدان جہاد سے کبھی مجھے پیٹ پھیرنے کی, اللہ پیٹ پھیرنے کا داغ میرے جسم پر نہیں لگنا. تو مرنے کے بعد بھی ان کا جسم میدان جہاد سے پیچھے نہیں مڑا کرتا تھا, ان کی لاشیں بھی میدان جہاد سے چہرہ نہیں موڑا کرتی تھی. ایسے اللہ رب العزت ان کو یہ مقام عطا فرماتا ہے. تو شہادت کا مقام بہت اونچا ہے. اللہ کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لاشیں ملبوں کے نیچے آتی جا رہی ہیں. وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ معصوم بچوں کے جسموں پر زخم لگے ہوئے ہیں, ان کی لاشیں ہیں 6 مہینے کے بچوں کی, 1 سال کے بچوں کی لاشیں تڑپ رہی ہیں, اور مائیں چیخیں مار کر اللہ رب العزت سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی صدائیں لگا رہی ہیں. ایسے وقت کے اندر بھی جب ہمیں دیکھ کر درد ہو رہا ہے تو آپ یقین نہیں کر سکتے کہ انہیں جو مقام اللہ کے پاس حاصل ہونے والا ہے. نبی نے فرمایا کہ شہید کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کہ ایک چونٹی کے کاٹنے کی وجہ سے انسان کو ہوتی ہے. ایک چونٹی کے کاٹنے کی وجہ سے جتنی تکلیف ہمیں ہوتی ہے اتنی بھی تکلیف ان کے جسموں پر ہزاروں زخم لگنے کے بعد بھی نہیں ہوتی. اسی لیے حضرت علی کہا کرتے تھے لوگوں میدان جنگ کی موت کو قبول کرو, اگر میدان جنگ کی موت کو قبول نہیں کرو گے تو ایسی موت آئے گی, ایسا معلوم ہوگا کہ جسم کے 72 حصوں پر کاٹ لگائی جائے اور الگ الگ جسم کے اس حصے پر کاٹ لگانا, جس طرح روح کو کھینچا جاتا ہے اس کی جو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف ہونے والی ہے جب کوئی آدمی نارمل مرتا ہے. لیکن جب کوئی آدمی جنگ کے میدان کے اندر مرتا ہے تو اس کو چونٹی کے کاٹنے کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے اتنی بھی تکلیف اس کو محسوس نہیں ہوگی. شہید کا بہت بڑا مقام اللہ کے پاس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی ترغیب دیا کرتے تھے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں, قتل کر دیے جاتے ہیں, ان کو مردہ مت کہو, وہ لوگ زندہ ہیں. بل احیاء, وہ لوگ تو زندہ ہیں, ان کے اندر زندگی ہے, تم مردہ ہو چکے ہو, تمہاری آنکھیں مردہ ہو چکی ہیں کہ تم ان کو مردہ سمجھ رہے ہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون, لیکن تمہیں شعور نہیں, تمہاری آنکھیں مر چکی ہیں. یہ بڑا مقام اللہ رب العزت عزت دار لوگوں کو حاصل کرتے ہیں. کتنے عظیم نوجوان تھے جو بڑے مقاصد کے لیے جیا کرتے تھے. طارق ابن زیاد جب اندلس کو فتح کرنے کے لیے گئے, 1000 کی تعداد میں ان کا لشکر تھا, سامنے لاکھوں کی تعداد میں فوج تھی. انہوں نے سمندر کا راستہ پار کر کے اندلس کو پہنچا تھا. اس کے بعد کشتیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کو جلا دیا جائے. بعض سمجھ لوگوں نے آ کر طارق بن زیاد سے کہا یہ موقع کشتیوں کو جلانے کا نہیں ہے, سامنے بہت بڑی فوج ہے, اگر ہم ان سے جیت نہیں سکیں گے, ان کے ساتھ ہم مقابلے کے اندر فتح نہیں پا سکیں گے تو ہمارے لیے موقع ہوگا کہ کشتیوں پر بیٹھ کر ہم واپس جائیں. تو فرمایا کہ جو لوگ پیچھے جانے کے لیے آئے ہیں وہ واپس چلے جائیں, میں تو کشتیوں کو جلا کر رہوں گا. پھر حکم دیا گیا, کشتیوں کو جلا دیا گیا. پھر اس 19 سال کے نوجوان نے اندلس کو فتح کر دیا. ساؤتھ افریقہ کے اندر اگر اسلام داخل ہوا ہے تو اس 19 سال کے نوجوان کی وجہ سے داخل ہوا ہے.
ہندوستان میں اگر اسلام داخل ہوا ہے تو محمد بن قاسم 21 سال کا نوجوان تھا جس کے جذبے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے، باطل کو ختم کر دینے کے لیے اس ارادے سے وہ ہندوستان کو آئے ہوئے تھے۔ 19 سال کے نوجوانوں کے اندر اسلام کو بلند کرنے کا یہ عزم ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارے 19 سال کے نوجوانوں کے اندر کیا خون دوڑ رہا ہے؟ اگر نہ کہا جائے تو بہتر ہوگا۔ یہ پٹے کے لیے مر جاتے ہیں، یہ دھول تاشے پر اپنی کمروں کو ہلاتے ہیں، یہ گوڑی چمڑیوں پر مر جاتے ہیں، یہ ڈالروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ اپنے پیٹ اور شرمسر کی پوجا کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ایسے نوجوان کب اللہ رب العزت ان کو شہادت کا مقام عطا کرے گا؟ وہاں پر ایسے کچھ نوجوان ہیں جو یہودیوں کے بڑے بڑے ٹینکوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے پاس میزائل بنانے کے لیے کوئی دوسری چیزیں نہیں ہیں، زمین سے پائپوں کو نکال کر ہتھیار بنا رہے ہیں۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تیار کرو طاقت کو دشمنوں کے دلوں میں خوف ڈالنے کے لیے۔ انہوں نے دشمنوں کے دلوں کے اندر خوف پیدا کر دیا ہے، ان کو نیند حرام ہو چکی ہے۔ امریکہ دوسرے دن سے ہی اسرائیل کے سپورٹ کے اندر آ کر کھڑا ہو گیا، اسی وجہ سے کہ انہوں نے ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا کر دیا ہے۔ اس سے بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ ہتھیاروں سے اور بڑے بڑے لشکروں سے نہیں بلکہ ایمان کی چنگاری سے بڑی بڑی طاقتوں کو سرنگوں کیا جاتا ہے، بڑی بڑی طاقتوں کو گھٹنے پر لا کر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ تو عزیز بزرگوں اور دوستوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ موقع ہے سدھرنے کا، اللہ کی طرف رغبت پیدا کرنے کا، شہادت جیسے عظیم مقام کے لیے اپنے اندر بھی فکر کو جگانے کا۔ ہم صرف دین جانتے ہیں نمازوں کا، ہم صرف دین جانتے ہیں زکاتوں کا، حج کا، لیکن اس آدمی کا دین جو اللہ کے راستے کے اندر ایک رات بھی گزارتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا مثل المجاہدی کالقائم فی سبیل اللہ، مجاہد کی مثال جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جو زندگی بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر اس کی فضیلت ہے، اس سے بھی بڑھ کر اس کی فضیلت ہے۔ جو آدمی پورا سال روزہ رکھتا ہے اس سے بھی بڑھ کر اس کی فضیلت ہے۔ تو جہاد کی الگ فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت خوش نصیب لوگوں کو اللہ رب العزت یہ عطا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ مجاہد کو عام مسلمانوں کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے چند خاص فضیلتیں دی جاتی ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ جہنم کا دھواں اس کو چھو تک نہیں سکتا۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ 72 لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں جہنمی ہونا طے کر دیا گیا تھا، جن کا جہنم میں جانا طے ہو گیا تھا، ان کو اللہ رب العزت جہنم سے نکالنے کا اس کو موقع دیتے ہیں، سفارش کرنے کا اللہ اس کو موقع دیتے ہیں۔ 72 خاص حوریں اس کے لیے تیار کی جاتی ہیں، بغیر حساب و کتاب کے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ سب کے لیے عذاب قبر ہوتا ہے لیکن اس کے لیے کوئی عذاب قبر نہیں ہوتا۔ میدان جنگ کے اندر جسم کا خون، جسم سے خون کا خطرہ زمین پر پڑنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہ خاص 6 فضیلتیں شہید کو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ تو اپنی زندگیوں کو بدلنے کا موقع ہے۔ ایسے وقت کے اندر بھی مسلمانوں کے اندر سستی، کاہلی، دین سے بیزاری، غفلت اور چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے جینا، اپنی نوکری، اپنی زندگی، بیوی بچوں کے لیے مر جانا، صرف بیوی بچوں کے لیے زندگی گزارنا، یہ تو جانور بھی جیتے ہیں، پرندے بھی اپنے بچوں کے لیے جیتے ہیں، ایک گدھا اور ایک عام جانور بھی اپنے بچے اور اپنے پیٹ کے لیے جیتا ہے۔ ہمارے ان کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ ہمارے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے ہمیں جینا چاہیے، ہمارے مقاصد اونچے ہونا چاہیے، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، یہ ہماری زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے۔ بدل دینا چاہیے اپنی زندگی کو ایسے حالات کو دیکھ کر، اور اگر ہم ان حالات کے اندر بھی نہیں بدلیں گے تو قرآن کریم کے اندر جو سورہ توبہ کی ایک آیت ہے جس کو گزشتہ بھی کئی بار کہا گیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بعض لوگ اللہ کے ایسے ہوتے ہیں جب ایسے سخت حالات آتے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، وہ اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں، وہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے اندر انقلاب لاتے ہیں، وہ اپنی نمازوں کے اندر تبدیلی لاتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر، اپنی رات اور دین کے اندر تبدیلی لاتے ہیں، وہ اللہ کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، ان کے دلوں میں ایمان کی چنگاریاں اور پیدا ہو جاتی ہیں اور ان کے دلوں کے اندر قوت ایمانی جاگ جاتی ہے، لیکن کچھ بے شرم، کچھ بے حس،
اس زمانے کے اندر ایسے بھی ہوتے ہیں، ان سب حالات کے باوجود ان کی گندگیوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. فزادتہم رجسا الی رجسہم، ان کی گندگیوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اور شیطان ہو جاتے ہیں، ان کی خباثت میں اور خباثت آ جاتی ہے. پہلے کم ناچتے تھے اور زیادہ ناچنے والے ہو جاتے ہیں، پہلے کم اللہ سے کٹے ہوئے تھے اور زیادہ کٹ جاتے ہیں، تو ان کی خباثت اتنی خطرناک ہو جاتی ہے، ان کی خباثت کی انتہائی ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، ایسی حالت میں ان کو موت آتی ہے کہ وہ کافر بن چکے ہوتے ہیں، وہ کافروں کی حالت کے اندر ان کو موت آتی ہے. والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. ایسے حالات کے اندر ہمیں ہمارے اندر بیداری آنا چاہیے، ہمارا دل اللہ سے جڑنا چاہیے، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے. ایسے حالات کے اندر جب چند نوجوان بچے اپنے جسموں کے ساتھ کھیل کر اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، ہم ٹی ویوں میں، فونوں کے اندر، چھوٹے چھوٹے مقاصد کے اندر، کرکٹوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں، تو کل قیامت کے اندر ایمان والوں کی صفیں جب کھڑی ہوں گی تو بمشکل ہم ان کے اندر شمار ہو سکیں گے. تو اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں شعور کی نگاہیں بیدار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.